بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ السلام علیکم، میں منیر شاکر۔ قرآن میں تضاد نہیں ہے، میں اور انسان، یہ تضاد نہیں ہے، اور انسان کی خود مختاری، اس پر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کچھ انسان کتنا خود مختار ہے اور کتنا مجبور محض ہے۔ میں پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اور حوالے سے بات کی تھی، اب اور حوالے سے بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ معاملہ بہت اہم ہے۔ اس مسئلہ میں تو سمجھتا ہوں معاشرے میں جو بات ہوتی ہے، لوگوں سے باتیں ہوتی ہیں، تو وہاں سے میں مشاہدہ کرتا ہوں، اخذ کرتا ہوں کہ یار دیکھیں ہمارا کیا عقیدہ ہے، ہم نے کیا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ بندہ تو کچھ بھی نہیں ہے، سب امور اللہ کی طرف سے، اللہ ہی کرتا ہے سب کچھ۔ تو میں اس پر میں یہ بات کرنا چاہتا ہوں اس اینگل سے کہ انسان مجبور محض ہے یا کلی طور پر آزاد اور خود مختار ہے۔ اس کے ساتھ ملا کے میں بات کرتا ہوں کہ قرآن میں تضاد نہیں۔ اگر کہا جائے کہ قرآن انسان مجبور ہے، اس بات کو ٹالنے کے لیے ہم نے وہی مثال بنائی ہوئی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کر کے ٹانگ اٹھانے والی، اور کہہ دیا کہ اتنا بندہ آزاد اور خود مختار، ایک ٹانگ اٹھاؤ اور دوسری نہیں اٹھائی گئی، کہہ دیا کہ نہیں اتنا مجبور محض ہے۔ اور اس میں یہ ہم بالکل نہیں ڈیفائن کر سکتے، ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کتنے پرسنٹ بندہ آزاد ہو گیا اور کتنے پرسنٹ بندہ مجبور محض ہو گیا، یعنی خود مختار نہیں ہے۔ تو وہ بات تو بالکل نہیں پتہ، جہاں حصہ کوئی چوتھا حصہ، تیسرا حصہ، کوئی حصہ اس کا اتنا بندہ ہے، بس بات کر کے، بات کو گول مول کر کے عقیدہ خراب کر دیا جو۔ تو بس دیکھنا یہ ہے کہ قرآن جو ہے اس چیز کی نفی کرتا ہے۔ قرآن یا تو بندہ یا تو مجبور محض ہوگا یا بندہ آزاد اور خود مختار ہوگا۔ وہ میں بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اور ساتھ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کیونکہ قرآن میں تضاد نہیں ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ بندے کو پوری طرح 100% بندے کو خود مختار قرار دے کہ بندہ 100% خود مختار ہے، اور دوسری مطلب اس بات سے نکلے گی، 100% کا لفظ تو نہیں آئے گا، لیکن اس اللہ کی اس بات سے یہ بات نکلتی ہے کہ بندہ تو پوری طرح آزاد خود مختار ہے۔ ایک سیدھی سی بات سمجھ لیں، ایمان بالآخرت کیا ہے کہ بندے سے حساب لیا جائے گا اس کے کاموں کا۔ تو کس سے حساب لیا جائے گا؟ جس نے اپنی آزادی سے کام کیا ہوگا۔ ہم روزمرہ کے معاملات میں جو چھوٹا ہوتا ہے یا متحد ہوتا ہے ملازمت میں، اس سے جب آپ خود ہی کام کروا لیں اور پھر اس کو کہیں کہ تم نے یہ کام کیوں کیا اور اس کو سزا دیں، کیا یہ انصاف ہوگا؟ تو ہم اللہ سے اتنی بھی توقع نہیں کرتے کہ اللہ انصاف کرے گا یا نہیں کرے گا۔ اللہ تو منصف ہے، سب سے بڑھ کر منصف ہے۔ یہ بات میں کرنا چاہتا ہوں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک جگہ اللہ تعالیٰ بندے کو آزاد اور خود مختار قرار دے دے اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ کہے کہ نہیں، تو کچھ چاہ ہی نہیں سکتا، کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، ساری چاہت ہی اللہ کے چاہنے سے ہی ہے تیرا سارا کچھ، کہ تو 0% طرح سے 0% تیری آزادی اور خود مختاری ہے۔ تو یہ بات ہے، دونوں چیزیں ہی ہم قرآن سے ہی بتائیں تو پھر کیا مطلب ہوا اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کا ترجمہ غلط کر رہے ہیں۔ یہ میں بات چلیں میں بتا دیتا ہوں، تضاد نہیں ہے، یہ بات تو آپ کو زبانی یاد ہو جانا چاہیے۔ میں کتنی دفعہ اس کا ذکر کر چکا ہوں۔ یہ نساء کی 82 نمبر آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرآن میں اس میں کوئی تضاد نہیں، تم دیکھو گے کوئی تضاد نہیں ہے، اور اس کے ایک من جانب اللہ ہونے کی اس نے دلیل دی ہے کہ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اس میں کوئی تضاد نہیں پایا جاتا۔ تو جب میں کہتا ہوں کہ تم 100% ہی اللہ نے کہا ہے کہ تم آزاد اور خود مختار ہو، تو اس کے لیے آیت ہے حامیم السجدہ کی، یہ اس کی 40 نمبر آیت ہے۔ میں بات پہلے بھی کر چکا ہوں، لیکن خاص ایک پوائنٹ کو اجاگر کرنے کے لیے میں وہ چیز دوبارہ پھر عرض کر دیتا ہوں کہ یہ 41 نمبر صورت ہے اور اس کی 40 نمبر آیت ہے، اور اس کا مفہوم کچھ اس طرح سے ہے، بے شک جو لوگ ہماری آیتوں میں کجروی کرتے ہیں، ٹیڑھا پن نکالتے ہیں، کرتے ہیں، مانتے نہیں، پوری بات نہیں مانے، ہم سے کچھ مخفی نہیں۔ اگلی بات بتلاؤ تو جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا ہے یا وہ جو امن و امان کے ساتھ قیامت کے دن آئے؟ یہ بات
दो दो बंदे बता दिए, दो ग्रोह बता दिए, दो दड़े बता दिए। क्या तुम खुद जरा सोचो इस बात को कि जो आग में डाला जाए वो अच्छा है, या जो अमन व अमान से क़यामत वाले दिन आए वो अच्छा है? हर जी अकल बंदा यही कहेगा कि जो अमन व अमान से आए वो अच्छा है। वो कैसे अच्छा? आगे अगली बात जो अहम जो करना चाहता हूं, तुम जो चाहो करते चले जाओ, वो तुम्हारा सब किया कराया देख रहा है। ए मालूम माशे तुम, असल लफ्ज जो है ए मालूम माशे तुम जो चाहो करते चले जाओ। ये मैं कहता हूं कि वो 100% तुम्हें आजादी दे रहा है। ये मैं कहता हूं कि बंदा 100% आजाद और खुद मुख्तार। ए मालूम माशे तुम, जो तुम्हारे जी में आए करो। पहले दो ग्रोह बता दिए, आग में डालने वाला और दूसरा मनोमान से आने वाला। अब आगे फरमा दिया ए मालूम माशे तुम, जो तुम्हारा दिल चाहता है तुम करो। वो आग वाले ग्रोह में आना चाहते हो तो तुम्हारी मर्जी, अगर तुम अमनोमान से आना चाहते हो क़यामत वाले दिन तो तुम्हारी मर्जी। ये है 100% आजादी और खुद मुख्तारी। ये मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। और भी बहुत सारी यादें हैं, लेकिन मैं सरे दस्त बाजे आपको देखने में आपको दिक्कत ना हो। आप हाँ मीम अल सजदा की 40 नंबर को किसी नस से मैं नहीं बात कर रहा, मैं पूरी आपको एक आयत जो है उसका तर्जमा ही पढ़ के सुना रहा हूँ, और बड़ी वाज़ेह आयत है। ये मालूम आशे तुम दो जो चाहो करते चले जाओ। तुम्हारा जो दिल चाहता है तुम करो, तुम्हारी मर्जी, तुम्हें इख्तियार है, तुम्हें दिया हुआ है इख्तियार, तुम्हारा जो जी चाहता है तुम करो। मगर पीछे जो काम है वो तुम उनको देख के कि तुम देख लो फिर क्या अच्छा है, करना तुमने है। उसका नतीजा जो निकलना है वो अल्लाह के कानून के तहत निकलना है, उस वक्त हिसाब किताब होना है। यही हमारा ईमान बिल आखरत है। ईमान बिल आखरत की बुनियाद बनती ही बंदे के 100% खुद मुख्तारी पर है। कोई बात दूसरी यहाँ से निकलती ही नहीं। अगर हमारा ईमान बिल आखरत है, अगर हम ईमान बिल आखरत रखते हैं, तो उसका मतलब ये है कि रोज़े महशर हमें अपना हमारे कामों का हमारा हिसाब लिया जाएगा, हमें हिसाब देना है। देना इसी सूरत नहीं है कि अब हम 100% उसमें कि आज़ाद और खुद मुख्तार हैं, इरादा और इख्तियार रखते हैं, अकर रखते हैं। ये बात ये मैं कहता हूँ कि 100% बंदा खुद मुख्तार है। ये बात इस आयत में ये साबित होता है। आप आगे देखें, जिससे बंदा 0% मैं कहता हूं कि बंदे की आज़ादी और खुद मुख्तारी निकली, वो भी कुरान की आयत है। हम वो भी बयान करते हैं, इंटरनेट पर लोग अक्सर बयान करते हैं और मुगालता खाए हुए हैं, बिल्कुल कोई सोचते नहीं है। मैं कहता हूँ जरा भी सोच नहीं पाई जाती। ये सूरत तकवीर की आखिरी आयत है, 29 नंबर आयत है। वमा तशाऊना इल्ला यशाअल्लाहु रब्बुल आलमीन, और तुम बगैर परवरदिगार आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। हाँ जी, ये तर्जमा है। ये तर्जमा मेरे पास, ये सऊदी अरब से जो कुरान आता है, आप कोई भी देख लें। आप ये नहीं कि सिर्फ इसी का ये तर्जमा, हर एक का यही तर्जमा है और हर एक का यही अकीदा है। आप पूछ लें किसी से, किसी गैर मुकल्लद से, देवबंदी से, बरेलवी से, अहले तशय्युअ से, किसी से आप बात कर लें, वो यही तर्जमा और यही अकीदा कि सब कुछ अल्लाह के करने से होता है। तुम चाह भी नहीं सकते, तुम बगैर परवरदिगार आलम के चाहे कुछ नहीं चाह सकते। ये तर्जमा इस आयत का किया जाता है। सही तर्जमा बता दो, वो उस पर इंशाअल्लाह अलग से बात करूंगा कि तुम वही चाहो जो अल्लाह चाहता है। तो मैं ये 2 आयत आपके सामने रखना चाहता था। आप देख लें, तराजम पर ही हमने जाना होता है। जो हम गैर अरबी दान हैं, हमें ना तो इस तरह की ग्रामरें आती हैं, हमें गर्दानें आती हैं, ना कोई हर बंदा इस तरह कर सकता है। लेकिन दीन को समझना बात तो हर लाजमी है, हर बंदे पर वो समझे। तो तराजम को देखना, तो तराजम देख लें, आपके सामने मैं रख रहा हूँ। वो हामी मामल सजदा की 40 नंबर आयत 100% बंदे को आज़ाद और खुद मुख्तार डिक्लेयर कर रही है कि तुम्हारे ए मालूम माशे तुम जो चाहो तुम करो। और इसमें ये सूरत तकबीर की 29 नंबर आयत कि तुम्हारा चाहना भी तुम्हारे चाहने से नहीं, अल्लाह चाहेगा तो तुम चाहोगे। तो बस मैं पहले बात कर चुका था, दोबारा फिर ये बात की इस आयत के हवाले से, सूरत तकबीर
اور ادھر حامیم السجدہ کی حوالے سے کہ قرآن میں تضاد نہیں. غور کریں، اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی ہے، غور و فکر ہمیں کرنا چاہیے کہ میرے بھائیو یہ کیا بات ہے. آپ اتنی بات تو پوچھ سکتے ہیں نا. آپ کسی مولوی سے ڈرتے ہوئے، ڈر لگتا ہے ان لوگوں سے، فتویٰ دیتے ہیں. بہت بڑی طاقت ہے یہ. اگر کسی بندے کے بارے میں کوئی فتویٰ دے دیں تو اس کا جینا مشکل ہو جائے گا، بے شک اس میں ہو جائے گا. تو آپ لیکن آپ دین کی بات ہے، دین سیکھنا آپ پر لازم ہے، تو آپ کسی سے پوچھیں، میں جا کے آرام سے بات کر لیں کہ بھئی یہ ایک آیت یہ ہے، یہ کہتی ہے اے معلوم آشے تم، اللہ تعالیٰ جو چاہو تم کرو. تو یہاں یہ جو چاہو کس طرح بندہ کر سکتا ہے کہ ہماری چاہت ہی جب اللہ کے نے اپنے ہاتھ میں رکھی ہوئی ہے، اس کا ریموٹ کنٹرول اس کے ہاتھ میں ہے چاہت کا، تو پھر کیسے خود چاہ لیا؟ میں نے جو کچھ چاہا، اللہ نے چاہا تو میں نے چاہا. اس میں سارے کام آ گئے، اچھے بھی آ گئے، برے بھی آ گئے. تو وہ بھی ہم نے ایسے ہی کرتے ہیں، ایسا ہی سمجھتے ہیں کہ ایسے کرتے ہیں. اچھے کام جی ہم سے اللہ نے کروا لیے، اور برے کام ہم سے شیطان نے کروا لیے. تو شیطان بھی جو ہے وہ سورۃ مجادلہ کی 10 نمبر آیت کے تحت اس کا ترجمہ جو ہم باذن اللہ کا کرتے ہیں، مفہوم لیتے ہیں، تو شیطان بھی باذن اللہ ہی کام کرتا ہے. کتنا تابع دار ہے اللہ تعالیٰ کا. تو پھر سارا کچھ ہی اللہ کے ہی کھاتے میں ڈال دیا. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ مطلب بھی پورا کر دیا ہم نے. اس پر بھی بات کروں گا، ان اللہ علی کل شیء قدیر پر. اللہ تعالیٰ کس طرح قادر مطلق ہے وہ میں بات بتاؤں. ہے، میں یہ نہیں سوال کر رہا ہوں کہ نہیں ہے کس طرح ہے، یہ بات سمجھنے والی ہے، تو اس پر بھی بات کروں گا. تو سر دست میں یہ 2 آیات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. میرے بھائیو، میں کہوں گا میرے مددگار بن جائے. یہ بات کوئی معمولی سی بات نہیں، ہمارے عقیدے کی بات ہے. جب عقیدہ ہی ٹھیک نہیں ہوگا اور پھر اللہ کے بارے میں عقیدہ، تو باقی عقیدے کا، ایمان کا کیا بنے گا؟ تو پھر آگے اعمال کا کیا بنے گا؟ تو بس ایسے اس طرح ہی چلتے رہنا ہے کہ ٹھیک ہے جی، گئے مولویوں نے جو کہہ دیا، بات ان کی مان لی، اور اسی پر ہی چلتے رہے. یہ ہماری نہیں بن سکیں گے. اس وقت کچھ بھی نہیں ہوگا، ہم پیش نہیں کر سکیں گے کہ ہاں جی مجھے تو فلاں مولوی صاحب نے کہا تھا کہ یہ کر لو. یہ دلیل نہیں مانی جائے گی، ہم نہیں کسی کو پیش کر سکیں گے. آپ نے خود، اللہ نے تمہیں عقل دی ہے، یہ سوال ہونا ہے. تو تمہیں عقل بصیرت دی ہے، اس کے تحت تمہیں پرکھنا، دیکھنا ہے، پھر مسلمان ہونا ہے، پھر اس بات کو ماننا ہے. تو میں بس یہی بات کرنا چاہتا تھا میرے اچھے بھائیوں کہ قرآن میں تضاد نہیں ہے. ایک بات ہونی چاہیے، آپ یہاں خود دیکھ لیں. اگر میں غلط کہہ رہا ہوں تو مجھے بتائیے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں، مجھے دلیل سے سمجھانے کی کوشش کریں. آپ بتا دیں، کوئی دلیل دے دیں مجھے، میں سمجھ جاؤں گا کہ وہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اے معلوم آشے تم، جو تمہارا جی چاہتا ہے کرو، جو جی میں آئے کرو. اور یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نہیں کہہ رہا، یہ ترجمہ کہہ رہا ہے. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، یہ ترجمہ کہہ رہا ہے. آیت کا ترجمہ ہم نے غلط کیا ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ تم کو چاہ بھی نہیں سکتے میرے چاہے بغیر. تو پھر روز محشر صاحب آپ کس چیز کا کیوں پوچھنا؟ کیا معاذ اللہ ظالم ہے؟ نہیں، اللہ ظالم نہیں ہے. پہلے بھی بات کر چکا ہوں، اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. تو پھر کیا بنے گا؟ اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے. تو بس یہی بات میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا تھا. آپ کریں، اور اچھی لگے بات کو آگے پھیلانے کے لیے آپ میرے مددگار بن جائیں. میری بات کو آگے پھیلانے، میرے چینل کو آپ سبسکرائب کیا کریں، لائک کیا کریں، شیئر کیا کریں، کمنٹس کیا کریں، کمنٹس کر دیا کریں. مجھے بھی کوئی پتہ چلے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ. اتنے کہتے تم غلط کہہ رہے ہو، کوئی دلیل دے دیں ساتھ میں، یہ بات ہے اس وجہ سے تم غلط کہہ رہے ہو. تو میں بھی اپنی اصلاح کر لوں، مجھے بھی اصلاح کی ضرورت ہے. تو بس مہربانی میرے بھائی، آپ نے میری بات سنی، آپ کا شکریہ.